وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تو ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا ہے، جو خالق کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے۔ بے شمار و بے حساب درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، ابھی ہم ایام حج، عید اور ایام تشریق سے فارغ ہوئے ہیں، اور عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگارا تو ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، کہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جو عبادتوں کا موسم ابھی ہم پر سے گزرا ہے، یہ سارا کا سارا موسم صرف ایک شخصیت کی سنتوں کی اتباع اور اسی کی سنتوں کے احیاء پر تھا، جن کا نامی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک بندہ مومن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت تو عطا کی، لیکن جب ان سے کہا ان قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کیا اے ابراہیم اپنے آپ کو جھکا دو، کہا اسلمت لرب العالمین، تو اس بندہ مومن نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی محنتیں، اپنی کوششیں، اپنا خاندان، اپنا وطن، یہاں تک کہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی بیوی بچے، سبھی کو اللہ رب العالمین کے لیے نچھاور کر دیا، قربان کر دیا۔ اور اسی کا نام ہے اسلام، کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دربار میں سرنڈر کر دینا، اپنا آپ بھی اور اپنے جذبات اور خواہشات بھی، جسے کہتے ہیں خود سپردگی، کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا۔ اسی ایک شخصیت کی سنتوں کو زندہ کرتی ہوئی امت محمدیہ نے اس سارے موسم عبادت کو گزارا ہے۔ اور اس کے بعد میرا اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ تو اسی شخصیت کے حوالے سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی وصیتوں کا ایک بنظر غائر جائزہ لیتے ہیں، کہ ابراہیمی وصیت میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، اور ابراہیمی وصیت کی معنویت اور اس کی جامعیت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یوں تو تقریباً ساری امتیں، دیگر بہت سی امتیں اپنا تعلق جوڑتی ہیں۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم ہم میں سے ہیں، عیسائیوں نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا ناطہ جوڑنا چاہا، یہاں تک کہ مشرکوں نے بھی اپنے ڈانڈے ابراہیم علیہ السلام سے ملائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ کون تھے؟ اللہ کے دربار میں پورے یکسو ہو کر حنیف اور مسلمان تھے، جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینے والے۔ کہا وما کان من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ امت محمدیہ کو، ہم کو ابراہیم علیہ السلام سے کیا خاص نسبت ہے پتہ ہے؟ یہ وہ نسبت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے، اس صحرا میں، ریگستان میں صرف دو نفوس موجود تھے، ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ پہلی دعا تو یہی کہ میری اور آپ کی مشہور تقبل منا، کہ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ پھر کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارہ مجھے اور میرے اولاد کو، اسماعیل کو، ہم دونوں کو اپنے دربار میں سرنڈر کر دینے والا، اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا مسلمان بنا۔ پھر کیا کہا؟ امتن، میری ذریت سے، میری نسل سے، میری اولاد سے، امتن مسلمۃ لک، ایک ایسی امت کو برپا فرما جو تیرے نام پر جھک جانے والی ہو۔ ہمارے لیے دعا،
پھر کہا ربنا وابعث فیہم، اسی امت کے اندر پروردگارا ایک ایسا رسول مبعوث فرما، ایک ایسا رسول ان کے لیے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک و صاف کرے گناہوں سے اور جاہلیت کی آلودگیوں اور غلاظتوں سے۔ یہ خاص نسبت مجھ کو اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور اسی نسبت کے تئیں آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کے سفر کا وقت متعین فرمایا، میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، قرآن نے کہا اسرا بعبدہ لیلہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنے کے ہزاروں سال کے بعد مکہ مکرمہ کو وہ مبعوث رسول نصیب ہوا جس کی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ہوئے پہلو آمینہ سے ہوئیدہ، دعائے خلیل و نوید مسیحا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور مسیحا علیہ السلام کی نوید اور بشارت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق مکے سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر ہوتا ہے، تمام نبیوں کی امامت ہوتی ہے، اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر ہوتی ہے۔ آپ تصور کی منظر سے دیکھیے، تصور کی نگاہ سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، جب ایک قوم کا جد امجد، باپ دادا پردادا، ہزاروں سال پیچھے جائیے، جد امجد کی ملاقات اپنے بیٹے سے، پوتے سے، اور اپنی دعاؤں کے منظر کو دیکھنے کی اسے توفیق نصیب ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک جد امجد کی حفیظ سے ملاقات ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نبی کی، ایک عظیم الشان نبی سے ملاقات ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میں اس رات ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا جس رات مجھ کو معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا۔ سوچئے اگر آپ دعا کر رہے ہوں اور آپ کی دعا آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور آپ اپنی دعاؤں کو جیتی جاگتی شکل میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، سبحان اللہ، کیا جذبات ہوں گے، کیسے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ دعا نام ہی اسی چیز کا ہے کہ انسان کے جذبات جب پھڑک اٹھتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، تو اس دل کی دھڑکنوں سے نکلنے والی آواز ساتوں آسمانوں کو چیر کر اللہ رب العالمین کے عرش کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور جب اسے اذن قبولیت ملتا ہے، جب اسے قبول ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو ایک بندہ مومن کی خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ سوچئے ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی کو اپنے سامنے اپنی دعا کی قبولیت کو اپنے سامنے جیتا جاگتا پا رہے ہیں۔ یہ جد امجد کی ملاقات اپنے حفیظ سے بھی ہے، اور ایک عظیم الشان نبی کی ملاقات ایک عظیم الشان نبی سے بھی ہے۔ بات بہت مختصر ہے اور میں کوئی طول بھی نہیں دینا چاہوں گا، لیکن آپ کے سامنے ذرا تفصیل سے منظر نگاری اس لیے کر رہا ہوں کہ حدیث نبوی کو پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا سلیقہ یہ ہے کہ ہر لفظ پہ ٹھہرا جائے، اسے بغور سماعت کیا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس سے اپنی روح میں اتارا جائے، ورنہ باتیں بہت ہوتی ہیں، علمی نکات بہت سارے پیش کیے جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، اور بات ہواؤں میں چلی جاتی ہے۔ بات تب ہو جب یہ ساری باتیں دل کے کانوں تک پہنچے، دل کے کانوں کو دستک دے اور روح تک اترے اور جاگزیں ہوں، تو سبحان اللہ میری اور آپ کی باتوں کا، ان خطبوں کا، دروس کا، ان دینی محفلوں کا اور اجتماعات کا صحیح مقصد پورا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا پتہ ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا، وصیت کرنے والے کی شخصیت کا اندازہ ہوگا تو وصیت کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کا بھی اندازہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد اقرہ امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام دو، اپنی امت پر میری طرف سے سلام کہنا۔ یہ امت بھی دعائے ابراہیمی کا ایک مظہر ہے، اور اس امت محمدیہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائے ابراہیمی کا ایک مظہر ہے۔ کیسا خاص تعلق ہے کہ آج ہزاروں سال کے بعد بھی ایک حاجی، ایک معتمر جب صفا و مروہ کے چکر کاٹتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے،
اس کے ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کے نقوش قدم ہوتے ہیں۔ وہ عرفہ میں، وہ مزدلفہ میں، وہ ہر جگہ جہاں جہاں جاتا ہے مقام ابراہیم پر دو گانا ادا کرتا ہے، ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک خاص تعلق جو ابراہیم علیہ السلام سے امت محمدیہ کو ہے، اور اسی خاص تعلق کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام نے سلام پہنچایا، اور سلام کے ساتھ ساتھ ایک ہدیہ، ایک تحفہ اور ایک وصیت بھی مجھے اور آپ کو عطا کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرہ امتک منی السلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری جانب سے سلام پہنچانا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فنقول، ہم نے کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیل الرحمن یا ابانا ابراہیم، اے رحمان کے دوست، اے ہمارے باپ ابراہیم، اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ پر بھی ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو بتانا، اخبرہم، انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاک ہے، والماء عذبہ وماؤها عذبہ، کہا اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور اس کی زمین کیسی ہے، کہا قیعان، جنت کی زمین ایسی ہے، اس کی بعض زمینیں ایسی ہیں اہل علم کی تفسیر کے مطابق کہ جو بالکل صاف و شفاف ہیں، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پودا، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی وہاں پر عمارت، کچھ نہیں ہے۔ پھر کہا وَأَنَّ غِرَاسَهَا، کہ اگر آپ چاہیں اس میں شجر کاری کرنا، اگر آپ وہاں درخت لگانا چاہیں، اپنے نام کی زمین یا زمین کو اپنے نام پر الاٹ کرنا چاہیں، تو پھر غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی شجر کاری اس طرح ہوگی کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، اور آپ کے نام کا درخت جنت کی اس پاک باز زمین پر لگا دیا جائے گا۔ یہ وصیت، یہ ہدیہ، یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے۔ اب اس کی معنویت کیسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جہاں حج کے مسائل ذکر فرمائے، احکامات ذکر فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ، حج کے مناسک سے، ارکان سے فارغ ہو جاؤ، تو کیا کرو؟ کہا اللہ کا ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرَكُمْ، کیسے ذکر کرو؟ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو بڑی محبت کے ساتھ، اور کبھی کبھار بہت زیادہ مبالغہ آمیزی کے ساتھ اپنے باپ داداؤں کے قصے کیسے سناتے ہو، کہا اس طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے، محبت کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اس وصیت میں یا اس اللہ کے حکم میں پیغام کیا ہے پتہ ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے نیکیوں کی بہت ساری فصلیں بہار رکھی ہے، بہت سارے موسم میرے اور آپ کے درمیان آئیں گے۔ رمضان آیا گیا، ہم نے عید منائی، ایام حج آئے، ایام تشریق، ہم نے عید منائی، ایسے ہی نیکیوں کے موسم آتے ہیں۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے دوسرے نماز کا جو وقت ہے یہ بھی نیکی کا موسم ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کا جو موسم ہے وہ بھی در حقیقت نیکی کا موسم ہے۔ اور یہ سارا جو سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو نظام ہے، یہ اس لیے ہے کہ مومن جہاں کہیں بھی ذرا غافل ہو، ذرا کمزور پڑے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز اسے مضبوط کرے، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ اسے پھر سے تازہ دم کرے، اسے نئی تازگی عطا کرے، اسے ایک ریمائنڈر کے طور پر، اس کی زندگی میں تذکیر کے طور پر اس کا کام کرے، اور پھر اس کو دوبارہ تازہ دم ہو کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ تو یہ جو عبادتوں کے موسم ہوتے ہیں وہ اپنے موسم پہ ادا تو کر دیے جاتے ہیں عبادت۔ حج کے ایام میں آپ نے حج کی عبادت کی، دوسرے موقع پہ یقیناً آپ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو اپنے وقت کے لیے خاص ہیں، لیکن ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بھی میں اور آپ کسی عبادت سے یا کسی عبادت کے موسم سے فارغ ہوں تو اس عبادت کی طرف لپکیں، اس عبادت کی طرف جھپٹیں اور اس عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ ہے عبادت جو غیر مؤقت ہے، جس کا کوئی وقت محدود نہیں ہے، اور وہ عبادت ہے اللہ کا ذکر۔ اسی لیے کہا جب حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو تمہارا پہلا فریضہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر کی بہت زیادہ کوششیں کرو، بہت زیادہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، بھیگی رکھو۔ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے
میرے اور آپ کے لیے اذکار کے اتنے بڑے ذخائر میں سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک چنندہ کلمات میرے اور آپ کے لیے بطور تحفہ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کے نام یہ پیغام، یہ ہدیہ، یہ تحفہ بھیجا بعد السلام کہ امت محمدیہ کو بتاؤ کہ تم جب کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھو گے، تمہارے نام کی زمین اور تمہارے نام کی زمین پر تمہارے نام کی شجرکاری جنت پر ہوئے گی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا ذکر، اس سے بڑا کوئی عبادت کا موقع نہیں۔ لہٰذا ہم جب عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں تو میں اور آپ یہ نہ سوچنے لگیں کہ عبادتوں کا موسم گزر چکا، عید آئی اور عید گزر چکی، خوشیوں کے موسم بھی گزر چکے۔ ایک بندہ مومن کے لیے ہر لمحہ، ہر آن اللہ کے ذکر کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے اور آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق مجھ کو اور آپ کو اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور اس میں بھی بالخصوص ایسے کلمات جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو عرش الہی کے اطراف گھومتے رہتے ہیں اور ان کی ایک آواز ہوتی ہے۔ کہا کدوی النحل، جس طرح شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے، یہ عرش الہی کے اطراف گردش کرتے ہیں، گھومتے ہیں بھن بھناتے ہوئے۔ اور کیا بھن بھناتے ہیں، کیا آواز ہوتی ہے ان کی؟ کہا جو آدمی بھی ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی کے اطراف گھومتے ہوئے اس آدمی کا نام ذکر کرتی ہے۔ سبحان اللہ، میں اور آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ سوچئے کہ میرے اور آپ کے اس رب کی جس کی ذات کی میں اور آپ تسبیح و تحمید، تمجید و تکبیر، تحلیل کر رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس ذات کے پاس میرا اور آپ کا نام لیا جا رہا ہو انہی کلمات کی زبانی، کتنی بڑی بات ہے۔ بات بہت چھوٹی سی لگ رہی ہے، لیکن اس بات کی معنویت کو، اس کی گہرائی کو اگر سمجھا جائے اور پورے خلوص کے ساتھ اسے انجام دیا جائے تو پھر میرے اور آپ کے مقدر میں سبحان اللہ بہت عظیم خوشخبریاں ہیں۔ اور ایک دوسری وصیت جو ہو سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جو آپ کے سامنے رکھی جانی چاہیے، وہ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے وصیت کی۔ کیا کہا؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب فرمایا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کا حرف حرف، لفظ لفظ اور ہر ایک جملہ بے معنی نہیں، بلکہ ہر معنی کے اندر ایک گہرائی ہے۔ پہلے تو انداز دیکھیے کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کا کہ اے میرے بچوں، تم پہلے یہ بات سمجھو کہ میں وہ جو وصیت کرنے جا رہا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے۔ کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب فرمایا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جس دین کے میں اور آپ مالک ہیں، یا جس دین کی دولت میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ کیا ہم اس کے حقدار ہیں؟ کیا ہم نے ایسا کوئی بہت بڑا کام یا عمل کیا تھا جس کی بدولت اللہ نے مجھ کو اور آپ کو یہ دین عطا کیا؟ کہ ابو طالب کو وہ دین نہ مل سکا جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، جن کی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے، اور آپ کے احسانات اتنے عظیم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی پوری زندگی گزارنے کے باوجود بھی اللہ کا نبی آخری وقت پر بستر مرگ پر سامنے سرہانے موجود ہے اور گڑ گڑا رہا ہے کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو تو میں اللہ کے سامنے حجت قائم کر سکوں، اور انہیں جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب نہیں۔ اس کلمے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمہ مجھ کو اور آپ کو عطا کیا، جبکہ میں نے اور آپ نے کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا، ہمارے اور آپ کے اندر ایسا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو در در بھٹکنے کے بجائے صنم خانوں میں، میں قدوں میں، صنم خانوں میں، صنم قدوں میں اور شراب خانوں میں اور یہاں وہاں در بدر بھٹکنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی جبینوں کو عزت بخشا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے دربار میں آ کر جھک سکتے ہیں اور اپنی پیشانی الہ واحد کے سامنے جھکا سکتے ہیں۔ در بدر بھٹکنے کے لیے میری اور آپ کی پیشانی رسوا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھک کر میری اور آپ کی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں بخشی ہیں، میری اور آپ کی جبینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں بخشی ہیں۔ لہٰذا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین کی اہمیت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو منتخب فرمایا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ لہٰذا میرے اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟
کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اب تمہاری یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو دولت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہمیشہ تمہاری یہ فکر ہوتی ہے کہ جو دولت تمہارے پاس تمہارے اکاؤنٹ میں ہے، تمہاری جائیداد کی شکل میں ہے یا تمہارے پاس نقد کی شکل میں ہے، تمہیں ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ یہ کب چھن جائے گا، یہ کب کم ہو جائے گا، اس میں اضافہ کیسے کروں، یہ پتہ نہیں میں اس سے لٹ کب جاؤں گا، میرا دیوالیہ کب نکل جائے گا، پتہ نہیں جہاں میں نے انویسٹ کیا ہے وہ لوگ کب مجھے دھوکہ دے دیں گے، جن کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں ان کی نیتیں کب خراب ہو جائیں گی. ہر آن انسان کو اس بات کی فکر لگی ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ خراب کب ہو جائے گا. صحت ہے تو اپنی صحت بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، دن اور رات صبح و شام جم کے چکر لگ رہے ہیں، اسے اس بات کی فکر ہے کہ کچھ غلط بھی کھا لیا آج کی تاریخ میں تو پھر وہ میرا سسٹم بگڑ جائے گا. انسان کو اپنی ہر دولت کی فکر ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے. دیکھیے کتنی حسین اور جمیل شخصیات ہوں گی جنہیں صبح و شام اپنے آپ کو جو ہے سنوارنے کی فکر لگی ہوتی ہے، انہیں یہ ڈر لگا ہوتا ہے. بلکہ آپ گلیمر ورلڈ میں جا کے دیکھیے، ان کی زندگی کے اندر اگر آپ جھانکیں گے تو ان کی زندگی، ان کی روح اتنا مردہ ہے، انہیں ہمیشہ یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ اگر ذرا سا اسکریچ، ذرا سی خراش بھی میرے چہرے پہ پڑے گی میرا پورا کریئر تباہ ہو جائے گا. انسان کی فکر جو اس کے پاس ہے اسے بچانے، اس کی حفاظت کے فکر میں لگا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑی دولت جو تمہارے پاس ہے وہ ہے ایمان کی دولت. سوال یہ ہے کہ کیا میرے اور آپ کے اندر اسے بچانے، اس کی حفاظت کی فکر ہے؟ یہی وصیت ابراہیمی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تمہارا آخری لمحہ آئے، جب تمہارا آخری لمحہ آئے، جان حلق پر اٹکی ہوئی ہو، تم بستر مرگ پر ایڑیاں ہی کیوں نہ رگڑ رہے ہو، سانس نکلنا ہی چاہتی ہو، آخری فکر بھی یہ ہو کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ میں اور آپ مسلمان اسلام کی حالت میں اپنا سارا آپ اللہ کے حوالے کر دینے کے فراق میں ہو. یہ سب سے بڑی نصیحت، یہ سب سے بڑی وصیت ہے. اس وصیت کو کی جامعیت کو سمجھنا چاہتے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دہرا لیجیے. بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن زندگی بھر اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے فیما یبدو للناس کہ جنتی ہے، جنتی عمل کر رہا ہے، ایک ہاتھ باقی ہوتا ہے جنت کے قریب پہنچنے کا، اور تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، اللہ کا لکھا اس پہ غالب آ جاتا ہے. اور ایسا کوئی جہنمی عمل کر بیٹھتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی محنتیں برباد اور وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل اسی طرح ایک آدمی فیما یبدو للناس، بظاہر لوگوں کے ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے انتہائی برا جہنمی، اور ایک ہاتھ باقی ہوتا ہے جہنم کے قریب پہنچنے کے کہ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اور جنتی عمل کر بیٹھنے کے بعد وہ آخری عمل پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا مل بیٹھتا ہے اور جنتی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مجھے اور آپ کو اسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. وصیت نام ہے انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ، اس کے پورے تجربات کا نچوڑ جو ہوتا ہے وہ آخر میں اپنی اولاد کو دیتا اور کہتا ہے کہ میری تمہارے لیے یہ وصیت ہے کہ ساری وصیتیں، ساری نصیحتیں ایک طرف، اس ایک بات کا خیال کر لینا. ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے جد امجد ہیں، اور ان کی میری اور آپ کے لیے وصیت یہی ہے کہ اس بات کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ عبادت کا موسم گزر گیا تو اب ہم مسلمان نہ رہے، عبادت کا موسم گزر گیا تو اب ایمان کی وہ گرمی نہ رہی، عبادت کا موسم گزر گیا تو ایمان کی وہ تازگی نہ رہی، میرے اور آپ کے اندر وہ چیز نہ رہے. یہ ایمان ایک شعلہ ہونا چاہیے جو میرے اور آپ کے سینے میں جلتا رہے، دہکتا رہے، بھڑکتا رہے. ذرا کہیں بھی اگر وہ بجھنے کی کوشش کرے بھی تو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کسی جمعے کے خطبے میں، کسی نماز کی تلاوت میں، کسی ایک چیز میں وہ ریمائنڈر کام کر جائے اور وہ راکھ تلے دبی ہوئی چنگاری پھر بھڑک اٹھے. مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کرے. جمعہ کا، نمازوں کا، اور پھر یہ رمضان کا اور عیدوں کا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کا جو نظام رکھا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ جب کبھی ذرا ہم بھولے بھٹکے، جب کہیں ذرا ہم پھسلیں، جب کہیں ذرا ہمارے پیر اور قدم ڈگمگائیں اور لڑکھڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی طرف سے مجھے اور آپ کو تذکیر دے. اسی لیے آپ سنتے ہوں گے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین.
نصیحت کرو، نصیحت کرو، کیونکہ یہ نصیحتیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرو، دہراؤ، نصیحتوں کو دہراؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس سے مومنوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام تذکیر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس کی وصیت کی گہرائی، اس کی سچائی اور اس کی جامعیت اور معنویت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر وہ توفیق بخشے۔ بات کچھ نہیں، بات اگر مختصر کہی جائے تو 2 لفظوں میں بھی ان ساری باتوں کو کہا جا سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کہ تم جو ہے اپنا اس بات کا حساب کر لو کہ آخری وقت تمہارا اسلام اور ایمان کی حالت میں ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کو ذرا سا پھیلا کر اور سمجھا کر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں روا روی میں نہ نکل جائیں، بلکہ انہیں سمجھ کر، ٹھہر کر، ہر جگہ پر میں اور آپ اسے محسوس کر کے پڑھیں، سمجھیں اور اپنے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ کمی میرے اندر بھی ہوگی، کمی آپ کے اندر بھی ہوگی۔ سوال اس بات کا ہے کہ میں اور آپ اپنی کمیاں کیسے دور کرتے ہیں، اور ان سارے ارشادات نبوی کو میں اور آپ کس طرح اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرتے ہیں یا عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔